ہر جو لیول ہے بلومز ٹیکسونومی کا، اس کے ساتھ ایک وربس کی لسٹ ایسوسیٹڈ ہے، یہ آپ کو پتا ہوگا. تو جس طرح دوسرے لیولز کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا، اسی طرح سے سنتھسس لیول کے ساتھ بھی ایک وربس کی لسٹ ہے. کیونکہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم اب نالج لیول پہ ہیں یا سنتھسس لیول پہ ہیں یا کمپریہنشن لیول پہ ہیں. تو وربس جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ایکشن ورڈز ہوتے ہیں. تو ان ایکشنز کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہم نے کون سے لیول کی بات ہم کر رہے ہیں. اگر ٹیچنگ ہے تو کس لیول کی ہے، اگر لرننگ ہے تو کس لیول کی ہے، آبجیکٹیوز کس لیول کے ہیں، اسیسمنٹ کس لیول کی ہے. تو ہم ان وربس کو پک کرتے ہیں. تو ورب کی لسٹ دیکھتے ہیں کہ کون سی ہے، اور اس سے پہلے ذرا اس فگر پہ بھی نظر ڈال لیں آپ، تاکہ آپ کو یہ اور بھی کلیئر ہو جائے. اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی. پیچھے ہم نے سب سے پہلا جو تھا وہ نالج ہمیں گین کیا. آپ یہ فگر آپ سمجھ لینا کہ دس پرسن از ریڈنگ سم تھنگ، اور پھر جو بھی وہ نالج ہے وہ اس وقت ان کی کمپریہنشن کا پارٹ، ان کی انڈرسٹینڈنگ کا پارٹ یہاں بن گیا. اینڈ دین ہی از ان اے پوزیشن ٹو اپلائی اٹ. اس کو سمجھ کے وہ آپ کچھ لکھ رہے ہیں، اس سمجھ کی بیسس پہ وہ کچھ لکھ رہے ہیں، اور پھر اس سمجھ کی بیسس پہ وہ یہ پارٹس کو بھی علیحدہ علیحدہ انالائز کر سکتے ہیں. اور پھر ان کو جب آپ وہ کمبائن کرتے ہیں، یہ دیکھیے یہ ان کے پاس انفارمیشن ہے پڑی ہوئی، اور اس کو انہوں نے کمبائن کر کے اب یہاں پھر وہ کچھ یوز کر رہے ہیں، اور کچھ لکھ رہے ہیں اور کچھ وہ سمجھ رہے ہیں. تو ناؤ لک ایٹ دیز ورڈ. یہ جو ہے نا، یہ دیکھیے یہاں پر کمبائن ہے. فار انسٹنس کوئی بھی آپ اس لسٹ میں سے ورب اٹھا لیجئے. کمبائن جو ہوتا ہے وہ کیسے آپ کرتے ہیں؟ یو ہیو گاٹ سرٹن کمپوننٹس اینڈ یو آر پٹنگ them ٹوگیدر. تو وہ ایک کمبینیشن بن جاتا ہے. آپ وہ یہی ہوتا ہے نا کمبائن کرنا. آپ کمپائل کیسے کرتے ہیں؟ اسی طرح سے کہ دیر آر ڈفرینٹ آپ کے وہ ہیں، اور آپ ان کو اکٹھا جب کرتے ہیں تو وہ کمپائل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا رزلٹ کمپائل ہوتا ہے، یا آپ کے اردو کے مارکس ہیں، یا انگلش کے مارکس ہیں، یا میتھس کے مارکس ہیں، یا سائنس ہے، اور ساروں کو رزلٹ کمپائل کر کے آپ کی وہ جو بڑی والی لسٹیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈال کے آپ کا، جس میں پرسنٹیج نکلتی ہے، آپ کی پوزیشنز نکلتی ہیں، آپ کے اور ڈفرینٹ جو ان کے آپ کے ڈیویشنز جو رزلٹ میں دیکھتے ہیں، وہ ساری کی ساری کیسے پتہ چلتی ہیں؟ کمپائل کر کے. کنسٹرکٹ فار انسٹنس، یہ دیکھیے بلڈنگ کنسٹرکشن سے آپ ایگزامپل لے لیں. بلڈنگ جب کنسٹرکٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے گھر میں یا کوئی بھی چیز میں، کتنے مٹیریلز ہیں وہاں پہ دیکھیں. آپ کی برکس یوز ہو رہی ہیں، سیمنٹ یوز ہو رہا ہے، اور آپ کے یہ آئرن کے فارمز ہیں، ووڈ کی فارمز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں اکٹھی ہو کے کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے. وہ بھی کمپائل ہو رہا ہوتا ہے، سنتھسائز ہو رہا ہوتا ہے. ڈیزائن کو دیکھ لیں، ڈیزائن بھی یہ ہوتا ہے، پیپر پینسل پہ کتنی چیزیں اکٹھی کر کے جو ہے آپ دیکھیں وہ ڈیزائننگ جب ہم کرتے ہیں کسی بھی، لیٹ سے یو آر ڈیزائننگ سم کلاتھ، تو اس کے اوپر بھی آپ کتنے آپ دھاگوں کا حساب رکھتے ہیں، کلرز کا حساب رکھتے ہیں، اینڈ دین کلاتھ آپ کا ڈیزائن جو ہوتا ہے کمپائل ہو رہا ہے. کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں، پلان آپ دیکھ لیں، آپ امپروو دیکھ لیں، امپروو بھی آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں، اور اس کو آپ ان کے اوپر جب آپ اکٹھا کر کے اس کو وہ کرتے ہیں کہ اس کو ایسے امپروو کر لیں. امپروومنٹ میں آپ کچھ نہ کچھ لائیں گے نا، اور ڈالیں گے، ڈال کے اس کو مٹیریلز آپ نے امپروو کرنے ہیں. سپوز کوئی چینج کریں گے، نکال لیں گے، ڈالیں گے، تو سنتھسائز ہو رہا ہے یہ. تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ سنتھسس کے ساتھ یہ وربز ریلیٹڈ ہیں. اور یہ کسی کو بھی آپ دیکھ لیں تو یہ ری ارینجنگ ہے، کس کو؟ کمپوننٹس کو، اور انٹو اے کمپلیٹ پریزنٹیشن. ٹھیک ہے جی. جب آپ کے یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے یہ سنتھسائز کرتے ہیں کسی چیز کو، کوئی بنتی ہے چیز، تو وہ جو ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا سنتھسس لیول ہوتا ہے.